لبنانی جنگجو تنظیم حزب اللہ کے اسرائیل پر تباہ کن حملوں میں مزید شدت آ گئی۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر شدید بمباری کی گئی، جس کے بعد شہر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے مضافات میں نیریت کے علاقے پر میزائلوں سے بمباری کی اور اسرائیلی کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے راکٹ اور ڈرون حملوں سے تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، جبکہ شہر بھر میں سائرن بجا دیے گئے اور اسرائیلی فورسز نے تل ابیب میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ حملوں سے خوفزدہ ہو کر تل ابیب میں بین گوریون ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن روک دیا گیا، جبکہ لاکھوں لوگ پناہ گاہوں میں چھپ گئے۔ رپورٹس کے مطابق حزب اللہ نے تل ابیب کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کو 5 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا۔ حملے کے فوراً بعد رات کو نابلس میں داخل ہونے والی ایک بس کو مقبرے میں رات بھر پناہ لینی پڑی، جسے اسرائیلی فورسز نے صبح وہاں سے بحفاظت نکالا۔ حزب اللہ کے مطابق اس کے تباہ کن حملوں میں اسرائیل کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک اور واقعے میں حزب اللہ کی جانب سے لبنان سے مارا گیا ایک بیلسٹک میزائل کامیابی کے ساتھ تل ابیب سے ٹکرایا۔ میزائل کے ٹکرانے کے بعد تل ابیب میں شدید دھماکوں کی آواز سنائی دی گئی۔ صہیونی ذرائع کے مطابق میزائل ٹکرانے کے وقت سائرن نہیں بجا اور اسرائیل کا الرٹ سسٹم ناکام رہا۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے جبل الشیخ میں واقع اسرائیلی فوجی اڈے پر بھی درجنوں راکٹ برسائے اور اس کے علاوہ حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ لبنان کے جنوبی علاقے الزہرانی میں صہیونی دشمن کے طیاروں کو زمین سے فضا مار کرنے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد اسرائیلی جیٹ فائٹرز فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ زریعت، شومیر اور خلا وردہ میں صہیونی بستیوں پر بھی مجاہدوں نے بھاری گولہ باری کر کے متعدد صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے مقبوضہ سرزمینوں کے شمالی علاقے میں واقع یفتہ اور مقبوضہ جولان میں جنوبی کیلا اور یو فوجی اڈوں پر بھی راکٹ برسائے ہیں۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے مقبوضہ جولان پر بھی بھاری گولہ باری کی، جس کے بعد ڈرون حملوں کے خوف سے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا۔ حزب اللہ لبنان نے روش مینا صہیونی کالونی اور سفت مقبوضہ شہر پر راکٹ حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس بات کا بھرپور امکان ہے کہ لبنان کی استقامتی تنظیم حزب اللہ ڈرون طیاروں کے استعمال میں روز بروز اضافہ کرے، کیونکہ ان طیاروں کا پتہ لگا کر انہیں تباہ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ صہیونیوں کے اندازوں کے برخلاف حزب اللہ ڈٹ کر لبنان کی فضائی اور زمینی حدود کی حفاظت کر رہا ہے، جس پر جنگ کے امور کے مبصرین شدید تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے صہیونی فوجیوں نے لبنان میں زمینی جارحیت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حزب اللہ کے مجاہدوں نے صہیونی فوجیوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، جسے صہیونی حکام چھپا رہے ہیں اور اسرائیل میں پہنچنے والے ہر طرح کے نقصان کو خبر کو نشر کرنے والے رپورٹرز یا نیوز چینلز کو شدید سزا دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ ہاشم صفی الدین کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہاشم صفی الدین کو 3 ہفتے پہلے بیروت پر حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ہاشم صفی الدین حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کے کزن ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب اسرائیل نے سابق سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کے بعد حزب اللہ کے اعلیٰ ترین سیاسی عہدیدار کے قتل کی تصدیق کی ہے۔ تاہم حزب اللہ کی جانب سے ابھی تک اسرائیل کے اس دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ غزہ پر 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے بعد جہاں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کی نسل کشی شروع کی ہے، وہیں لبنان پر بھی اس کے کچھ عرصے بعد حملے شروع کیے گئے، جن میں اب تک 2500 سے زائد لبنانی جاں بحق ہو چکے ہیں اور 12,000 کے قریب زخمی ہیں۔